بحقی میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کے ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے. پہاڑی کا کیا نام ہے؟ تہامہ. کیا نام ہے؟ تیز سے بولیں. تہامہ. کیا نام ہے؟ تہامہ پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا. السلام علیکم یا ایھا النبی. حضور نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جنوں کی سی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اس کی آواز کیسی تھی؟ جنوں کی طرح، جیسے جن بولتے ہیں اسی طرح اس کی آواز تھی. پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ Who are you؟ تو کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے بھائی، کہاں سے آ گیا اس پہاڑی پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پہاڑی پر بیٹھے تھے؟ پہاڑی کا نام بتائے تہامہ. کیا نام ہے؟ تہامہ کی پہاڑی پر بیٹھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو کون؟ اس نے عرض کیا حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے. میرا نام حامہ ہے. پہاڑی کا نام تہامہ. جو ملنے آیا تھا اس کا نام حامہ. جو کرتا تھا بہت ڈرامہ، وہ تھا ابلیس کا پوتا. کس کا پوتا تھا؟ کہنے لگا حضور میرا نام حامہ ہے. میرا نام بیٹا ہیم کا ہوں. میں ہیم کا بیٹا ہوں. کس کا بیٹا ہوں؟ ہیم کا بیٹا ہوں. اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے. یعنی میرے پردادا کا نام ابلیس ہے. میرے پردادا کا نام. اچھا دنیا میں کئی بھی دادا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دادا، ایک ہوتا ہے پردادا، ایک ہوتا ہے لکڑ دادا، ایک ہوتا ہے جھگڑ دادا، ایک ہوتا ہے پکڑ دادا. تو یہ کون دادا تھا اس کا؟ پردادا تھا. کیا تھا؟ پردادا تھا. اس نے عرض کیا حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے. بیٹا میں ہیم کا ہوں اور ہیم بیٹا لاقیس کا اور لاقیس ابلیس کا ہے. یعنی اس طرح سے میرا جو پردادا ہوا وہ ابلیس ہے. یعنی میں ابلیس کا پوتا ہوں. میں ابلیس کا پوتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں. پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، شیطان کے پوتے سے تمہاری عمر کتنی ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ شیطان کے پوتے سے جس کا نام ہے حامہ. کس پہاڑی پر آیا تھا جس کا نام ہے تہامہ. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈرامہ. نبی کریم جہاں زیادہ کر دیتا ہے ڈرامہ تو لوگ پہنچ جاتے ہیں ڈرامہ سینٹر پہنچ جاتے ہیں. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عمر دنیا کی ہے جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی میری عمر ہے. کون بول رہا ہے؟ شیطان کا پوتا. کتنی لمبی عمر ہے نا. بول رہا ہے جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی عمر ہی میری ہے. کچھ کم اور بیش سمجھ لیجئے. یعنی میں بہت پرانا آدمی ہوں. اور کہتا ہے کہ حضور جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا. سوچو کتنی پرانی بات ہے نا. بول رہا اس وقت میں بچہ تھا، کئی برس کا بچہ تھا، مگر بات سمجھتا تھا. پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا وغیرہ چوری کیا کرتا تھا. لوگوں کا دھان وغیرہ چراتا تھا. لوگوں کا دھان وغیرہ. ہاں ہم تو سنی مسلمان الحمدللہ. ہم تو دھان وغیرہ چراتے نہیں، دھان بیچ دیتے ہیں نبی کے نام پر. بولو سبحان اللہ. کہ دل میں ہے ارمان مدینہ جائیں گے. دل میں ہے ارمان مدینہ جائیں گے. دل میں ہے ارمان مدینہ جائیں گے. جائیں گے جائیں گے. بیچ کے گیہوں دان مدینہ جائیں گے. بیچ کے گیہوں دان مدینہ. اور شیطان کا پوتا کیا کرتا تھا؟ دھان چراتا تھا، گیہوں چراتا تھا. کہتا تھا میں چراتا اس لیے تھا تاکہ لوگوں میں جھگڑا ہو. اور آج بھی شیطان گھروں میں سے چراتا ہے تاکہ برکتیں ختم ہوں، حرکتیں چالو ہوں، گھر میں مار پیٹ کا معاملہ شروع ہو جائے. آج بھی ہو رہا ہے نا. مسلمان اسلام سے جیسے ہی دور ہو رہے ہیں بڑے مجبور ہو رہے ہیں.
تو شیطان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا نام شیطان ہے. کہنے لگا میں غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے خوش اقربا سے بدسلوکی کرے, مار جھگڑا کرے, اپنے ابا کو پیٹے اور باپ اپنے بیٹے کو پیٹے اور بیٹا اپنے بیٹے کو پیٹے, پورے گھر میں جھگڑے ہو جائے. میں تو یہی چاہتا ہوں. میں تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ لڑائی جھگڑا چاہتا ہے نا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت برے آدمی, بہت برے ہو, تب تو تم بہت برے ہو. کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بہت برے ہو. کس سے کہا؟ شیطان کے پوتے سے. اچھا ذرا سوچو, شیطان کا پوتا نبی کے پاس آ رہا ہے, بولو سبحان اللہ. شیطان کا پوتا نبی کے پاس آ رہا ہے, لیکن انسان کا پوتا مسجد میں نہیں آ پا رہا ہے. شیطان کا پوتا ہو کہ مسجد مطلب نبی کے پاس آ جائے, اور جہاں نبی وہاں تو خود ہی مسجد بنی ہوئی ہے. یعنی شیطان کا پوتا مسجد میں آ رہا ہے, لیکن انسان کا پوتا مسجد میں نہیں آ رہا ہے, اور آ رہا ہے تو وہ جلدی بھاگ جا رہا ہے. اچھا اس نے کہنے لگا کہ میں تو سوچتا ہوں لوگ میں جھگڑے ہیں. اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے, مجھے برا بلا مت کہیے. کیا کہنے لگا؟ مجھے برا بلا مت کہیے, اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. شیطان کا پوتا کیا کر رہا ہے؟ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں, میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں. کس کے ساتھ؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ. بولا کریں, بولیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کا نام تمہارے محلے میں کئی سالوں سے کوئی نہیں لیا ہوگا, میں بتا رہا ہوں. لیا ہے؟ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ مسجد میں نہیں بیٹھے. نوح علیہ السلام کا نام لیا ہے, پوچھو جا کے, آج آپ لوگ لے رہے, بولو سبحان اللہ. کہنے لگا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں, اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں. ان کے بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں. حضرت ہود, حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں, اور ان سے تورات سیکھی ہے. ان سے تورات ایک کتاب ہے وہ بھی سیکھی ہیں, اور ان کا اسلام, ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا. ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا. اور اے نبیوں کے سردار, اے نبیوں کے سردار, ہم کرتے ہیں آپ سے پیار. اے نبیوں کے سردار, ہم کرتے ہیں آپ سے پیار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا. میں وہی سلام پہنچانے آیا ہوں. کس نے کہا؟ شیطان کے پوتے نے. آج یہاں کسی لڑکے سے کہیے کہ لے جا میرا سامان وہاں پہنچا دو, بچوا میں کھا جائے گا. کہہ دیجئے لیجئے بائک ادھر پہنچا دو, پہلے گھومے گا پھر جا کے پہنچا گیا. ہو سکتا ہے توڑ پھوڑ کے پہنچا دے. کسی کو کھانا دے دو تو پہلے کھا لیتا ہے تب پہنچاتا ہے. لیکن وہ شیطان کا پوتا ہو کے کتنا امانت دار ہے, انسان کا پوتا ہو کر کتنا خیانت دار ہے, شیطان کا پوتا ہو کر کتنی حفاظت کا کام کرتا ہے, انسان کا پوتا ہو کر کتنا خراب کام کرتا ہے. شیطان کا پوتا نبی کے پاس آ رہا ہے, انسان کا پوتا سبھی کے پاس جا رہا ہے. شیطان کا پوتا توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, انسان کا پوتا گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. شیطان کا پوتا نبی سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے, انسان کا پوتا بدتمیزوں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. شیطان کا پوتا قرآن پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, انسان کا پوتا باہر جا کر گھومنے کے لیے جا رہا ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پوتے سدھر جاؤ, انسان کے پوتے سدھر جاؤ. بس مختصر سا اور سن لیجیے, بیٹھا کریں. ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہے, کتنی اچھی محفل ہے, کتنی اچھی رات ہے, پیارے نبی کی محفل ہے اور پیاری پیاری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس امانت سے سبک دوش ہونے کو آیا ہوں, میں ان کا سلام لایا ہوں, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لایا ہوں. اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق کے ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرما دیجیے, مجھے قرآن سکھا دیجیے. آج تک اتنے دن سے میں امامت کر رہا ہوں الحمدللہ, 56-57 مسجدیں ہو گئی امامت کے لیے.
شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ شخص آیا ہو جس نے خوشی سے کہا مجھے قرآن پڑھائیے، نہیں تو انسان کا پوتا مسجدوں سے بھاگنے کا کام کرتا ہے، لیکن شیطان کا پوتا کیا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھائیے، کیا بول رہا ہے؟ انسان کا پوتا کہہ رہا مولوی کو بھگائیے، مولوی کو بھگائیے، مولوی کو بھگائیے، دوسرا لے کے آئیے، اس کو بھی بھگائیے، تیسرا لے کے آئیے، یہی نہ کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات بھی سکھایا، سورہ عما یتساءلون بھی سکھایا، سورہ اخلاص بھی سکھایا۔ چلو ہم ایک مرتبہ پڑھ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی نے یہ بھی سکھایا، نبی نے سورہ مرسلات سکھایا، نبی نے قل اعوذ برب الفلق بھی سکھایا، نبی نے قل اعوذ برب الناس سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا الشمس کورت کی تعلیم بھی فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حاما جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو، کوئی ضرورت ہو، پھر میرے پاس آ جانا۔ کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے تو وصال فرمایا، لیکن حاما کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حاما اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے، اپنے گھر گیا ہے۔ سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ پڑھایا تھا حاما کو، بس یہی بتا دیتا ہوں، سنیں گے؟ بتایا حاما کو، اے حاما کل میدان محشر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کل میدان محشر میں لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان کے سامنے ان کی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو زندہ کیوں دبایا، اپنی ان کی بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں مارا گیا، تو ان کی بچیاں کہیں گی حضور اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے باپ نے کھانے کے ڈر سے مجھے ماں کے پیٹ میں مار ڈالا، میری ماں نے ابورشن کروا لیا، بھرور ہتیا کروایا تھا میرا، میں پیٹ میں 6 مہینے کی ہو چکی تھی، ان لوگوں کو ڈر تھا کہ لڑکی پیدا ہوگی تو کیسے شادی کروں گا، کیسے بیاہ کروں گا، اس لیے ماں کے پیٹ میں مار ڈالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تیرے باپ کو آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ آج کوئی ایسا گھر نہیں بچا ہے جس میں کسی نے اپنے بیوی کا ابورشن نہ کرایا ہو، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ سب قاتل ہیں، سب مرڈرر ہیں۔ کل میدان میں یہاں تو 302 کا مقدمہ نہیں لگ پا رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو مقدمہ لگے گا نا پھر اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے جو بھی بیوی حاملہ ہو جائے، بچے اگر پڑ جائیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کروٹ بدل کے لیٹی ہو، سب کو آنے دو دنیا میں، سب کو کھلانے والا اللہ ہے، سب کو پلانے والا اللہ ہے۔ ارے نمازوں میں امام کو نہیں سنتے، وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے، پالن ہار ہے سارے جہان والوں کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کو پتھر میں پال لیتا ہے، کیڑوں کو پتھر میں پال لیتا ہے، وہ سیب سے موتی نکال لیتا ہے، کیڑوں کو پتھر میں پال لیتا ہے، وہ سیب میں سے موتی نکال لیتا ہے، اور اگر رزق نہ ہو تمہارے یہاں تو کھیتوں میں گیہوں بھی ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے لوگ ایسے کام کر چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ورنہ میدان محشر میں ان کی خیر نہیں ہوں گی۔